اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ نکاح کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بار بار اجاگر فرمایا ہے۔ فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تم نکاح کرو عورتوں سے جس سے تم راضی ہو، جسے تم پسند کرو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وانکحوا الایام، اور تم ایامہ ان کا نکاح کرواؤ۔ والصالحین من عبادکم وامائکم، اور اپنے نیک غلاموں کا اور باندیوں کا بھی نکاح کرواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی اور نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، چاہیے کہ تم میں سے جو شادی کے اسباب کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر وہ شادی ضرور کرے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور عزت اور عصمت کو محفوظ کر دیتی ہے۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو نکاح کرنے کے اسباب کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ بالغ ہو گیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے۔ فإن له وجاء، یہ روزے رکھنا اس کے لیے ایک ڈھال ہوگا گناہوں سے بچانے کے لیے۔ سلف صالحین نے ایسے شخص کو جو شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، اپنا گھر نہیں بساتا، اس کو پسند نہیں کیا۔ نکاح کو سلف صالحین نے عزت والا کام قرار دیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ شادی کے اوپر زیادہ باتیں کرتے ہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ شادی کی باتیں کرتے ہیں، شادی کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس چند صحابہ آئے اور ان صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے پوچھا، تو ام المؤمنین نے بتا دیا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، کچھ نوافل پڑھتے ہیں پھر سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اور آپ کی یہ روٹین کہ آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی روزہ نہیں رکھتے۔ کأنہم تقالوها، گویا کہ انہوں نے پھر اپنے اعمال کو بہت ہی ہلکا سمجھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعمال کرتے ہیں تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے اعمال میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر طے کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں رات کو قیام کروں گا، میں آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں
مسلسل روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں اجلت پسندی والی زندگی کو اختیار کروں گا، میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ یہ باتیں واپس میں کر کے چلے گئے۔ ام المؤمنین ان کی باتیں سنتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام جا چکے تھے۔ ام المؤمنین نے پوری بات بتا دی کہ آپ کے صحابہ آئے تھے اور آپ کو نہیں پایا تو مجھے سے آپ کے متعلق سوال پوچھا، میں نے آپ کے عبادت کے حوالے سے بتا دیا، اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں کہ میرے صحابہ نے یہ اپنے اوپر طے کر لیا ہے، تو آپ جا کر صحابہ کرام کو مخاطب ہوتے ہوئے ان کو نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انتم الذین کذا وکذا، تم وہ لوگ ہو، تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہے، تم میں سے ایک نے یہ بات کی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے یہ بات کی ہے کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، اور ایک نے یہ کہا کہ میں رات کو قیام ہی کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ اب ایک بندہ کہے کہ مجھے آرام نہیں کرنا ہے، میں تو قیام کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ قیام کرو رات میں تھوڑا سا، نصفہ او انقص، آدھی رات یا ایک تہائی رات۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصال کرنے سے، مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ جب اپنے گھر پہ روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب اس حال میں مجھے کھلاتا ہے، تم میں سے کون ہے جو میری مثل؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلسل روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور جس نے یہ بات کی تھی، آپ نے نصیحت فرمائی، اور جنہوں نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، آپ نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری ایک ایسی زندگی ہو کہ اس میں شادی بیاہ کا نام ہی نہ ہو، ہمیں رخصت دیجیے کہ ہم جو شادی کے اسباب ہے، وہ جو سلسلہ ہے وہ ہم ختم کر دیں، ہم تبتل والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ بغیر شادی کی خواہش ہی نہیں، شادی کا تصور ہی نہیں، شادی کا خیال ہی ذہن میں نہ آئے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التبتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، تو میں ایسا نہیں۔ تو صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، شادی بیاہ اس میں ہم اپنی زندگی کو صرف نہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ نہ کہتے ہم نے آ کر رخصت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہتے تعاذنا لنا، اگر ہمیں اجازت دے دی جاتی لاختصینا، تو ہم ضرور یہ جو شادی کی خواہش اور یہ جو خیال، اس کا جو تصور آتا ہے جن اسباب کی وجہ سے، اس اسباب کو ختم کر دیتے ہیں، ہم خستی ہو جاتے ہیں، ہم شادی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہتے اگر منع نہیں کرتے تو ہم ضرور کرتے، آپ نے منع فرمایا۔ اب یہ تین صحابہ کرام جنہوں نے یہ باتیں کی تھی، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہ لوگ ہو، تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہے، واللہ انی لاخشاکم واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے۔ لیکننی اصلی واصوم وافطر وانام وارقد، فرمایا لیکن میں رات کو سوتا ہوں اور میں آرام کرنے کے بعد عبادت بھی کرتا ہوں، صرف عبادت نہیں کرتا ہوں، صرف سوتا نہیں ہوں، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں،
اور اگر میں روزے رکھتا ہوں تو میں روزے چھوڑتا بھی ہوں. اور جہاں تک رہی شادی بیاہ کی اور تزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھے سنت سے میرا مت اختیار کرے اور مجھ میں سے نہیں. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے اعراض کرے وہ مجھ میں سے ہی نہیں. آپ نے منع فرمایا. اور یہ الگ تھلگ رہنا، یہ غاروں میں جا کر زندگی گزارنا، بس اللہ اللہ کرنا، شادی کے نام سے پریشان ہونا اور شادی بیاہ سے دور بھاگنا اور شادی نہ کرنا، یہ کانسیپٹ بنانا کہ صرف بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اسلام کے اندر عبادت کرنی ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کو بجا لانا بھی عبادت ہے. وہ عبادت جو اللہ کے نافرمانی کے بندے کو لے کر آ کر کھڑا کر دے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے منع فرمایا. صحابہ کرام کی چاہت تھی، ان کی خواہش تھی، کچھ صحابہ نے آ کر آپ سے ریکویسٹ کی، آپ نے منع کر دیا. آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہوگا، کیا آپ نے شادیاں نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا. یہ رہبانیت ہے. فرمایا کہ جو رہبانیت ہے، یہ صوفیتزم جو ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اس کی ہم نے اجازت ہی نہیں دی، ہم نے کبھی بھی نہیں لکھا، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی ہم نے اس کا حکم ہی نہیں دیا. نہ صحف ابراہیم میں، نہ صحف موسیٰ کے اندر کہیں سے بھی ہم نے کسی کو حکم نہیں دیا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر یہ لازم کبھی نہیں کیا، کبھی ان پر یہ نہیں لکھا کہ آپ لوگوں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے. وہ شروع سے لے کے آخر تک کے یہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ان کا بھی اللہ نے جوڑا بنایا اور اللہ رب العالمین نے تمہیں جوڑے جوڑے بنائے. اور یہ سنگل رہنا اور یہ اکیلا رہنا اس کی اجازت نہیں ہے. اور نکاح کیوں سے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی ہمیں بتا دیا، کیونکہ جہاں ہمیں نکاح کی ترغیب کی گئی ہے وہاں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو نکاح کیوں سے کرنی ہے. فرمایا سورہ ممتحنہ کے اندر یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ پیغمبر جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئے اور مومن عورتیں ہجرت کر کر آئے، فامتحنوہن، ان کے اچھی طرح پہلے امتحان لے لو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تم یہ جان لو کہ وہ مومن ہو چکی ہے، مسلمان ہو چکی ہیں، تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو جب عمرہ کرنے سے منع کیا گیا، روک دیا گیا، تو سہل ابن عمر وہ آیا صلح نامہ لکھوانے کے لیے. سہل ابن عمر جب آیا تو اس نے جب صلح کے لیے چند شرائط لکھوائی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، اس شرط کے مانے بغیر وہ صلح نامہ تحریر نہیں کروا رہا تھا. اور وہ شرط کون سی تھی کہ لا یأتیک رجل منا الا رددته علینا، ہم میں سے کوئی بھی آدمی آپ کی طرف آئے گا تو آپ اسے واپس کر دیں گے. کوئی بھی آدمی آپ کی طرف آئے آپ اسے ہماری طرف لوٹا دیں گے واپس. اب یہاں پر معاہدہ طے ہو گیا. اب اسی دوران سہیل ابن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو کر وہ آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کے مد نظر رکھتے ہوئے واپس کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ اب تو صلح کی سکے جو ہے ہم لکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو آئے گا ہم اسے واپس کریں گے، اسے نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کوئی صلح نہیں کرنی آپ کو، کیا اسے بھی واپس کرو. ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا. اور پھر جب ام کلثوم عقبہ بن ابی معیط بدبخت اس کی بیٹی جب مسلمان ہو کر
وہ ہجرت کر مسلمانوں کے پاس آئی تو اس پر مشرکین کی طرف سے پیغام ملا کہ اسے آپ ہمیں واپس کر دو، ہم نے آپ کے ساتھ صلح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو صلح ہوئی تھی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ لا یاتی کا رجل، کوئی بھی آدمی آپ کے پاس اگر آئے گا الا رددتہ علینا، آپ نے کہا تھا کہ آپ اسے ہمیں واپس کر دیں گے، تو آدمی کی شرط لگائی تھی، عورت اس میں شامل نہیں۔ اب اللہ نے ان کو اندھا کر دیا کہ انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی، یہ صراحت نہیں کی کہ آدمی صرف آدمی ہوگا، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ نے جو کہا کہ لا یاتی کا رجل، کوئی بھی آدمی اگر آئے گا آپ اسے ہماری طرف واپس کریں گے، کہا یہ تو عورتیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے، ہم کوئی وعدہ خلافی نہیں کر رہے، ہم کوئی صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ آپ نے عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم جو مسلمان ہو کر آئی تھی، ہجرت کر آئی تھی، آپ نے انہیں واپس نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیات کریمہ کے مطابق، کیونکہ یہ آیات کریمہ سورہ ممتحنہ کی یہ اسی کی شان نزول ہے۔ فرمایا پیغمبر آپ کے پاس آئے ہجرت کر کے، اور مومن ہو مسلمان ہو کر ہجرت کر آئے، انہیں واپس نہیں کرنا۔ اگر آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں، انہیں واپس نہ کریں، ہر چیز انہیں واپس نہ کریں۔ کیسے پتہ چلے گا کب امتحان کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ امتحان ان چیزوں پر ہوگا، ظاہری چیزوں پر، کہ اے پیغمبر آپ نے ان سے بیٹھ لے لیے ان چیزوں پر کہ لا یشرکنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یشرکنا، نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، وہ زنا کرے گی، ولا یاتین ببہتان، نہ کسی پر بہتان لگائیں گی، ولا یفترین بین ایدیہن وارجلہن، نہ کوئی واقعہ اپنے طرف سے بھر کر کسی کی طرف منسوخ کریں گے، ولا یاتین فی معروف، نہ وہ معروف میں آپ کی کوئی نافرمانی کرے۔ اور جب وہ ان چیزوں پر ایگری ہو جائے، راضی ہو جائے، تو وہ مومن ہے۔ یاد رکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو جو حق میں ان کے قاتل مشرک شوہر نے کیا تھا، وہ حق میں ان کو لوٹا دینا ہے اور اپنے مومن مردوں سے ان کا نکاح کروانا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْمِ الْقَوَافِرِ، فرمایا ہاں البتہ وہ جو آپ کے نکاح میں موجود ہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی تو اسے آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، آپ اسے میں نے چھوڑنے طلاق دے دیں۔ اور اگر عورت پہلے اسلام قبول کر لے تو پھر اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو انتظار کرے اپنے مرد کے اسلام قبول کرنے کا۔ اگر مرد اسلام قبول کر لے تو پھر ان کا نکاح برقرار رہے گا، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا نکاح ہوا تھا رضی اللہ عنہا کا ابو العاص کے ساتھ، اور ابو العاص وہ مسلمان نہیں ہوا، یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ 6 سال ان کا انتظار کیا، اور جب 6 سال کے بعد جب وہ مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نکاح کو بنیاد رکھتے ہوئے ان کو لوٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور بتایا نکاح کن سے کرنا ہے، کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے کہ جو مومن ہو۔ فرمایا کہ الزانی لا ينكح الا زان، فرمایا کہ جو بد فعل ہو، بد کردار ہو، بد چلن ہو، زانیہ ہو، فرمایا اس کا نکاح جو ہے وہ کسی نیک شخص سے نہیں ہوگا بلکہ الا زان، زانی سے ہوگا، اسی سے ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سخت تردید کرتے ہیں مجموع الفتاوی کے اندر ان لوگوں کی جنہوں نے ان کے ساتھ زانیہ کے ساتھ یا زانی کے ساتھ نکاح کو جنہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تائب نہ ہو تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے موسوعہ کے اندر بہت سختی سے اس پر بات کی ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت سختی سے کہتے ہیں کہ اگر زانیہ تائب نہ ہو اور اسی طرح زانی تائب نہ ہو، یعنی گناہ سے توبہ نہ کرے جو انہوں نے کیا ہے، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا کسی اچھے انسان کا جائز نہیں ہے، اور یہی موقف بہتر ہے۔
اور یہی راج موقف ہے. اور اسی طرح اس کی شان نزول آپ اس کو سمجھیں گے، آپ کو بات سمجھ آئے گی. ابو مرثد ابن ابی مرثد، یہ وہ شخص تھا مرثد ابن ابی مرثد جو مکہ سے لوگوں کو اٹھا کر مدینہ لے کر جایا کرتا تھا. قد میں بڑا لمبا تھا، لمبا ترنگا اور بڑا ہلکی تھا جسم کے اندر. تو جو بہت لمبی دیوار تھی ان سے پلاننے میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. کہتا ہے کہ میں نے مکہ میں ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور تمہیں بھی یہ دیوار پلان کر تمہیں بھی یہاں سے لے جاؤں گا. کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں آیا اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ میں اس دیوار پر میں اس لمبے سائے کو دیکھ کر